آئے میرے ساتھ مل کر لوگوں کے کلام کو کھولیں۔ نئے عہدنامے میں سے مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 8واں باب اور 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم پڑھیں۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل، 8واں باب 19ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ یہ رسول نہیں ہے جس نے مجھے یاد ہے کہ گڈ فرائیڈے کی عبارت تھی، کسی شخص نے کلمہ بیان کرتے ہوئے پتہ نہیں کس نے کہہ دیا تھا، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہم سبوں کے سیکھنے کے لیے جب کبھی مقدس لوکا کی بات ہم کرتے ہیں، رسول کا لفظ اس کے لیے استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یہ طبیب تھا، شاگرد تھا، لیکن he was not an apostle، وہ شاگرد نہیں تھا۔ سو یہاں 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک لکھا ہوا ہے، پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آئے زوردار تعلیم دیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، تشریف رکھیے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے، بلیس کرے۔ یقیناً ہم سب کے لیے آج کا دن بڑا اہم ہے، اتوار کا دن، جس دن صبح سویرے خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ سو یہاں پر اوپر جب ہم دیکھتے ہیں اس حوالے کے اوپر، تو یسوع مسیح نے کچھ اور چیزوں کا ذکر کیا، جیسے بیج بونے والے کی تمثیل ہے، پھر چراغ برتن کی تمثیل کا یسوع مسیح نے ذکر کیا، اور پھر ایک بڑی بھیڑ جو ہے وہ اس کے چوگرد ہے اور وہ انہیں تعلیم دے رہا تھا، وہ منادی کر رہا تھا، وہ اس خدمت کو کر رہا تھا جسے کرنے کے لیے وہ آیا تھا۔ آمین۔ He was preaching، وہ پریچنگ کر رہا تھا، سنیں، لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا، اپنے باپ کی مرضی کے متعلق وہ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ اور یہ تینوں اناجیل میں یہ حوالے ہیں، مقدس متی کی انجیل کے 12ویں باب میں اور مقدس مرکز کی انجیل میں اگر دیکھیں تو 3رے باب میں یہ حوالہ ملتا ہے، اور وہاں دونوں جگہوں پر لکھنے والوں نے لکھا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرے بھائی اور میری ماں ہے جو میرے خدا کے یا باپ کے کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے جو میرے باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہ تعلیم دے رہا ہے، وہ لوگوں کو خدا کی مرضی کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے، پھر اپنی مرضی بتاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا تھا۔ آمین۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے آیا، بذات خود وہ اپنے باپ کی مرضی کو زمین پر پورا کرنے کے لیے آیا، اپنی نہیں۔ اور اسی لیے میں نے ان دونوں حوالوں کا ذکر کیا، آپ پڑھ لیجئے گا، بائبل پڑھنے والے لوگ، موتی 12 اور مرکز 3 دیکھ لیجئے، وہاں مرضی کا استعمال لفظ ہوا ہے۔ اور جب وہ اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی یہی تعلیم دیتا ہے، پھر وہ ہمیں بھی اپنے شاگردوں سے بھی یہ کہتا ہے
کہ تمہیں بھی خدا کی یا میرے باپ کی مرضی کو جاننا ہے، پورا کرنا ہے۔ اور یہاں پر ایک بہت اہم چیز اس حوالے میں پائی جاتی ہے، یہاں میں دو رشتے، ایک جسمانی ہے، خونی کہہ لیں، اور ایک جو ہے وہ روحانی رشتہ ہے۔ یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہاں پر وہ روحانی لوگوں کے بیچ میں انہیں تعلیم دے رہا ہے۔ اب دیکھیے گا کہ یسوع مسیح نے اہمیت کینے دی، ہم نے پڑھ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ دو رشتوں کا ذکر ہے، خونی اور روحانی، اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ اسے اطلاع دی گئی ہے، وہ تعلیم دے رہا ہے، مگر اس سے کہا گیا ہے کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن اس نے جواب دیا ہے کہ میری ماں اور میرے بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آمین۔ وہ رشتوں کی نفی نہیں کر رہا، اس نے کچھ نیگیٹو نہیں کہا ان کے بارے میں، اہمیت، خونی رشتوں کی اہمیت کو برقرار رکھ رہا، برقرار رکھتے ہوئے، لیکن جو ترجیح ہے، زیادہ اہمیت ہے، وہ روحانی رشتے کو اس نے دی ہے۔ انہیں فٹافٹ یہ نہیں کیا میری ماں آ گئی، میرے پر آ گئے، میں چھڑنا تے جاواں پاچھ لاؤ نہ کو، نو، اس نے یہ نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا، بلکہ اس نے خبر دینے والے کو کہا ہے کہ یہ رشتہ جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، خدا کے کلام اور خدا کے کام کی اہمیت جو ہے وہ میرے لیے زیادہ ہے، اس کے بعد دوسرے ہیں۔ اور سب کے روبرو اس نے اپنے شاگردوں اور دیگر جماعت کی حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی اہمیت کو بتایا ہے کہ یہ اول ہے، وہ بعد میں ہے۔ اور پھر اس کی ماں، پتہ نہیں انہیں کہنا کی سی، یہ تو کلام میں نہیں لکھا ہوا، لیکن وہ اسے ڈسٹرب ہی کرنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ وہ منادی کرنا چھوڑے اور آئے اور ساڈی گل سنے۔ ہاں، وہ باہر انتظار کر رہے ہیں، یہاں پر بھیڑ بہت زیادہ ہے، لیکن دوسری جگہوں پر تھوڑا سا فرق ہے بیان، وہ بھی دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کوشش نہیں کی تھی کہ جا کے وہ بھی سنن، انہوں نے کوشش نہیں کی کہ وہ اس بھیڑ کا حصہ بھرے اور خدا کے کلام کو سنیں، ہاں، انہوں بار بنانا چاہتے تھے کہ وہ آئے کہ ساڑی گال سنیں، وہ اسے ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ خدا کے کلام کو جو بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، خدا کی باتیں، خدا کی تعلیم جو بہت زیادہ ضروری ہے، اسے چھوڑے، اسے روکے اور آ کر پہلے ہماری بات کو سنے۔ پر انہیں چنگا جواب دیتا، اس نے واضح کیا کہ میرے لیے خدا، میرا باپ اور میرے باپ کی باتیں اور اس مقصد کے لیے اس نے بھیجا ہے، وہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ ہاں تم بھی اہم ہو، لیکن تم سے زیادہ ضروری یہ ہے، اور تم سے پہلے تعلیم جو ہے وہ خدا کی ہے، اہمیت جو ہے وہ خدا کی ہے، گفتگو جو ہے خدا کی ہے۔ انہوں نے ہر روز گل کردا سی، ہے نا، وہ تو اس کا خاندان تھا، ان سے تو وہ ہر روز ہی بات کرتا ہوگا، وہ ہر روز بات کرتے ہوں گے، فیملی ہے نا ایک، لیکن اس نے خدا کے کلام کو بیچ میں چھوڑ کر جا کر پہلے ان کو نہیں سنا کہ کی مسئلہ ہے تھوڑا، کیوں آئے ہو پیچھے، اور اس کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع کے اپنوں نے بھی کہا کہ اس کا دماغ چل گیا، دوسروں نے بھی الزام لگایا تھا نا اس میں بدرو ہے، اور اس کے بھائی بھی یہ بات سمجھتے تھے کہ انہوں کچھ ہو گیا تھے، اس کو کچھ ہو گیا ہے، اس لیے جائیں اس کو لے آئے جا کر، یہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتا ہے، لیکن وہ خدا کی باتیں کرتا ہے، وہ خدا کے کلام کی باتیں کرتا ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں کے لیے زیادہ
اچھی ہیں، جانتا ہے کہ یہ باتیں لوگوں کے لیے زیادہ اہم ہے، جانتا ہے کہ انہی باتوں کے سبب سے لوگوں کی روحوں کو فائدہ ہوگا، جانتا ہے کہ یہ باتیں اگر کسی کے اندر اتر جائیں گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی، قائم رہے گی، اور انہی باتوں کی بدولت کوئی شخص ہمیشہ کی زندگی کو پا سکتا ہے۔ اس لیے اسی مقصد کے تحت وہ بھیجا گیا، اور آج میری اور آپ کی زندگی میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ڈسٹرب کرتی، کر دیا ہے نا، کر دیا ہے نا۔ ساڑھے کا پرونا آ جائے تھے، ساڑھے سال رہنے وہ بچ جاندے رہے، تیز ہو جاندے رہے، اسی جڑے ہی رہنے ہیں انہوں، وہ خدا آئے، ایسا نہیں سر خدا آئے، اور چرچ ہم نہیں آتے ہو، آئے نہیں سو جی پرونے آ گئے سے، ہاں پرونے آ گئے سے۔ کون کہہ رہا ہے کہ آپ انہیں ٹائم نہ دیں، پر وہ 1 گھنٹہ جو آپ نے خدا کی حضوری میں آنا ہے وہ خدا کو دیں۔ اس نے روحانی رشتے کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اس نے بھاگ کر جا کر ان کی باتوں کو نہیں سنا، اور پتا سی اور جانتے ہی ہونے نہ کی گل کرنی، کیونکہ جسمانی تھے نا وہ بھی، یسوع مسیح کے جو رشتہ دار تھے بھائی، وہ بھی یسوع مسیح پر اس کے جیتے جی تو ایمان نہیں لائے تھے، وہ باتیں کرتے تھے، وہ باتیں کرتے تھے یسوع مسیح کو۔ اور آج بھی یہ چیزیں ایسے ہی ہیں، گھر سے باتیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر سے مسائل جنم لیتے ہیں، ارد گرد سے مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن وہ جو بات کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ پہلے جو ترجیح ہے وہ خدا کے کلام کو دے، بندگی کو دے، اس قیمتی اور اہم وقت کو دے جو خدا کے ساتھ آپ کو سپینڈ کرنا ہے۔ بہانے نہ بنائیں، ہم بہانے نہ کیا کریں، کیونکہ خدا ہمیں پریس کرنا چاہتا ہے، ہر ایک شخص کو وہ پھلدار کرنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر اس نے کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی میرے لیے اہم وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے اور خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ اور سننے کے بارے میں، خدا کے کلام کو سننے کے بارے میں آپ اچھی طرح سے مریم کا حوالہ میں اکثر دیتا ہوں، مرتھا کی بہن کا۔ جب یسوع مسیح اس کے گھر میں جاتا ہے مقدس لوکا کی انجیل کے 10ویں باب، تو مریم نے یہی کیا سننے کے متعلق، اور مرتھا کمپلین کر رہی ہے، انہیں لیا بچ جسمانی چیزاں تو لیا بھی پائی ہیں، یہ خیال ہی نہیں آ رہا، میں کھانا بنانا تھک گئی ہوں۔ اور ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ہوتی ہے نا، ہوتی ہے، لیکن یسوع نے اس کی تعریف کی تھی، یسوع نے اسے ڈانٹا، مرتھا کو جو کمپلینر ہے، کمپلین کر رہی ہے، اور یسوع نے کہا کہ اس نے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کے پاس بیٹھ کر اس کی تعلیم کو، اس کی باتوں کو سنتی تھی، اس کا کلام وہ سن رہی تھی، اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اور یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میری ماں اور میرے بھائی یعنی میرے لیے اہم وہ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے، اس پر عمل کرتے۔ اور مریم سنتی سی، مرتھا چنگا نہیں لگا، اور ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی ایک شخص دعا کرے نا کہ تھوڑا سا زیادہ، تجھے تو پتہ نہیں کی ہوتا ہے، ہاں یہ نے ہم دعا ہی کرنی، اس کو بھی اچھا نہیں لگا۔ اور ان ساری چیزوں کے پیچھے سیٹن ہے، ڈیمن، شیطان ہے، وہ تھوڑی ہی چونڈی بڑھ چڑھتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں باتوں کو، ہم سمجھتے نہیں، اور ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی ہم ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ وہ سن رہی تھی، کلام اس کے اندر اتر رہا ہے، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں، تمہیں بتاتا ہوں کہ اس نے وہ اچھا حصہ چن لیا ہے جو کبھی بھی اس سے چھینا نہ جائے گا۔ یہ ہمیشہ تک قائم رہنے والی بات ہے، کلام کے بارے میں لکھا ہے نا، یہ ختم نہیں ہوگا، پھول مرجھا جائے گا وغیرہ وغیرہ لکھا ہوگا،
لیکن خدا کا کلام جو ہے یہ دائمی ہے، ابدی ہے، جس کے اندر اتر جاتا ہے وہ بڑا حلیم مزاج بن جاتا ہے، جس کے اندر ٹھہر جاتا ہے وہ ہائپر نہیں ہوتا، جس کے اندر ٹھہر جاتا ہے وہ لڑائی اور جھگڑا نہیں کرتا۔ یسوع پریاسی نا کلام میں، اور دیگر وہ لوگ جو بھرے ہوئے تھے کلام میں، جن کا وقت ذکر ہم یہاں پڑھتے اور کرتے رہتے ہیں، وہ ان ساری باتوں سے دور تھے۔ جیسے پاؤل کہتا ہے کہ محبت، خدا کا کلام اور اس طرح کی باتیں وہ کرتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں وہ سب کچھ سہ لیتے ہیں۔ اور یسوع کہتا ہے کہ اس نے وہ اچھا حصہ چوز کر لیا ہے، چن لیا ہے، جو کبھی بھی اس سے چھینا نہیں جائے۔ آمین۔ اور پھر مقدس مرکز کی انجیل میں یا دیگر انجیل میں جو بیج بونے والے کی تمثیل ہے، ایتھے بھی ہے جڑا پڑھیا ہوا یہاں بھی اوپر ہے۔ اگر آپ مرکز کی انجیل کو دیکھیں 4 باب 20ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے 4 قسم کی زمینیں ہیں۔ کلام سننے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ یسوع نے کہا جڑا سندا تے عمل کرتا ہے وہ میرا عزیز ہے۔ تے اسی تے پاویں چرچ تے ہوئیے، ساڈا اپنا غلط بھی ہوئے سانوں ٹھیک ہی کہنا ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، ہم دنیاوی رشتوں کو دیکھتے ہیں، انصاف ہم سے غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر روحانیت ساڈی جن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن روحانیت کا پتہ تو اسی وقت آتا ہے نا جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے۔ آندے نا جس طرح لگے وہی جانتا ہے۔ جب اپنے اوپر آتی ہے روحانی آزمائش تو پھر پتہ چلتا ہے کتنے ہیں روحانی۔ دوسروں کو ہم باتیں بڑی کر لیتے ہیں، اسی وقت پتہ چلتا ہے جب ہم خود آزمائے جاتے ہیں۔ اور وہاں 4 قسم کی زمینیں ہیں، پتھریلی ہے، راہ کا کنارہ ہے، اور لیکن آخری جو زمین ہے وہ کون سی ہے؟ اچھی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہاں، جو کلام کو سننے کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اور وہاں پر عمل بھی لکھا ہوا ہے، دیکھ رہے مرکز 4:20 لکھا ہے، مگر جو اچھی زمین ہے یہ وہ ہے جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ جب وہ سنتے ہیں، جب کلام اندر اتر جاتا ہے، جب ان کا عمل ان پر جاری رہتا ہے، تو لکھا ہے کہ ایسی زمین، ایسے لوگ پھلدار ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خدا کا کلام اتر کر گھر کر لیتا ہے، ٹھہر جاتا ہے، اور وہ پھلدار ہو جاتے ہیں، بلکہ پھلدار ہوتے ہی چلے جاتے ہیں، کیونکہ کلام کو سنا ہے، کلام کو اتارا ہے، اس پر عمل کیا ہے، اس لیے وہ پھلدار ہو گئے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ان کے وسیلے سے پھلدار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی سنے تو پھر میں اپنی اور آپ کی سٹوری تو ہم جانتے ہیں، اور میں ساتھ نام دسا بھی جانا پھر ہاں اسی کماں تو بھی لڑ پے نے گھراں دے وچ، اور بہت ساری اور باتوں سے ہمارے درمیان بحثیں تکراریں ہوتی ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نہیں سمجھتے چونڈی وہی بڑھتا ہے، لیکن وہ سانوں لگتا ہے پتہ نہیں غلط کر رہے ہیں سارے۔ نو، ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ روحانی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک طرف خدا ہے اور دوسری طرف شیطان ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرے گا ہمیں ڈسٹرب کرنے کی، پر پتہ نہیں کتنے سوئیاں میں ایسے نہیں سمجھتے، ہم نہیں سمجھتے۔ اور پھر بات عمل کرنے کی آتی ہے، اور جب کوئی عمل کرتا ہے خدا کے کلام پر تو خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے میں بلیس کروں گا، میں بلیس کروں گا۔ اور جب یشوع کی کتاب کے پہلے ہی چیپٹر کو پڑھتے ہو تو وہاں پر لکھی ہوئی ہے یہ بات ہے کہ اگر تو شریعت پر، خدا کے کلام پر، خدا کہتا کہ عمل کرے گا تو خوب کامیاب ہوگا، اور وہ ہوا۔ اور پھر کالب کے ساتھ خدا نے کہا کہ صرف یہی کالب اور یشوع ہی وعدے کی سرزمین پر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے میری پوری پیروی کی ہے، پوری طرح سے میرے کلام پر، میری باتوں پر عمل کیا۔ اور انہوں نے اس سرزمین کو دیکھا، ان کی نسلوں نے دیکھا۔
اور جنہوں نے نہ دیکھا وہ بیابان ڈھیر کر دیتے گئے جو نافرمان تھے. اور یسوع یوں ہی نہیں کہتا کہ جو اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا, اور جو میری خاطر, جو خدا کی خاطر, جو انجیل کی خاطر اپنی جان کو کھوئے گا وہ اسے بچائے گا. جو کوئی اپنی جان کو بچائے گا وہ اسے کھوئے گا. جب ہم دنیاوی آسائشوں کو بہت زیادہ پا لینا چاہتے ہیں, جو بات ہے اس میں سنیں ذرا, جو بات ہے اس میں جو کوئی اپنی جان کو بچائے گا اسے کھوئے گا. ہم اپنے بدنوں کو آسائشیں دینا چاہتے ہیں, روپیہ پیسہ حاصل کرنا چاہتے ہیں, اچھی صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں. ڈیوٹیوں پہ ہمیں اوور ٹائم مل جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اوور ٹائم لالا کیسی پیسے بہتے کمانا چاہتے ہیں, وہ ہی گل کر رہے ہیں. جو کوئی اپنی جان کو بچائے گا وہ در حقیقت اسے کھوئے گا, کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مٹنے والی, یہ ساری چیزیں کھو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی. لیکن خدا کا کلام جب اندر اترا ہے تو سدا تک قائم رہتا ہے, ہمیشہ تک قائم رہتا ہے. جس نے اس زمین پر اس پر عمل کر لیا ہے وہ کامیاب ہوگا یہاں پر بھی, اور آگے تک خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا بلکہ ابدی زندگی کو حاصل کرے. اور ذرا میچ کریں, اسرائیلیوں کو وہ وعدے کی سرزمین دی گئی تھی نا, تو ہماری کون سی ہے وعدے کی سرزمین؟ آسمانی گھر, آسمانی یروشلم. ان کا بڑا تعلق ہے آپس میں. وہ بھی غلامی میں تھے, انہیں موسیٰ کے وسیلے سے خدا نے رہائی دی تھی. یہاں یسوع کو بھیجا اس نے تو مصریوں کے ہاتھوں سے اپنی قوم کو, لوگوں کو رہائی دی, اور یہاں پر یسوع کو بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو شیطان کی غلامی سے رہائی دے, شیطان کے شکنجے سے رہائی دے. اور ان کا بڑا گہرا تعلق ہے آپس میں باتوں کا. اور پھر ایک اور آخری حوالہ, یسوع مسیح مقدس یوحنا کی انجیل کے 8ویں باب کی ورس نمبر 51 یعنی 51ویں آیت, وہاں پر اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی میرے کلام کو سنتا اس پر عمل کرتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. جو کوئی میری باتوں کو سنتا ان پر عمل کرتا ہے وہ کبھی بھی نہ مرے گا, کیونکہ میری باتیں اس کے اندر ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گی, وہ بھی قائم رہے گا. اس کی روحانی موت کبھی نہ ہوگی, کیونکہ اس کی باتیں جو ہیں وہ زندگی بخش ہیں. اس کی باتیں جو ہیں وہ زندگی کو جاری کرتی ہیں. اس کی تعلیم جو ہے وہ سچی اور کھری ہے, اور اس کی تعلیم کے وسیلے سے ہم ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے ہیں, ابدی زندگی حاصل کرتے ہیں. اسی لیے اس نے کہا کہ جو کوئی ان باتوں کو سنتا عمل کرتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. یعنی اس کی روح کبھی نہ مرے گی, وہ ہمیشہ خدا کے حضور, خدا کے ساتھ, یسوع کے ساتھ آرام پائے گی. آمین. اس لیے پھر میں اور آپ کہاں پر ہیں؟ ہے کسی یسوع نہیں, یہ نہیں کسی کو بے ایمان ہو گیا, نو, ہے تو ہم مسیح کے, ہے تو ہم مسیح یسوع کے. لیکن پھر کس رشتے کو ہم زیادہ اہمیت دے رہے ہیں آج؟ کیا ہم کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں؟ کیا میرے لیے یسوع زیادہ ضروری ہے یا کوئی انسان؟ کیا جب میں خادم ہوں, خادمہ ہوں, تو میرے لیے خدا کے کام کی زیادہ اہمیت ہے یا کسی انسان کی, یا کسی عزیز کی, یا پھر کسی اور رشتے کی؟ مہمان آ جائیں تو سمجھائیں کہ یہ میرا پریئر کا ٹائم ہے. اہمیت کی بات ہو رہی, غور کیجئے گا ذرا. جنہیں دینی ہے نا اہمیت تھے اتنے پھر انہوں دیتی جانی جی. یہ شاید یہ گلاں جس سامنے جو لگ دیا نہیں, پتہ نہیں ہے, نہیں بس. لیکن یہ کلام ایویں نہیں جی, یہ ایسے نہیں ہے.
جس نے اہمیت دی ہے، جس نے سنا ہے، جس نے عمل کر لیا اس زمین پر، پھر اسی کو وہاں پر اس وقت اہمیت دی جائے گی، دوسرے کو نہیں دی جائے گی۔ وہ نہیں کہے گا کہ اوور ٹائم ہم نے کتنے کیے ہوئے ہیں، اوور ٹائم والی گل نہیں انہیں کرنی، وہ روح کی بات کرے گا، روحانی کمائی کی بات کرے گا، روحانی انکم کی بات کرے گا، روحانی عمل اور بہتری کی اور بحالی کی وہ بات کرے گا، وہ جسمانی چیزوں کی بات نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر مہمان آ جاتا ہے تو سمجھائیں اسے کہ اب میرا چل جانے کا ٹائم ہے، آپ بھی آ سکتے ہیں، نہیں تو آرام کریں گھر پہ، پر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ مجھے دینا ہے خدا کو۔ اگر میں گھر کے اندر پریئر کرتا ہوں، دعا کرنے والا ہوں، دعا کرنے والی ہوں، تو مہمان کو، عزیز کو کہیں کہ مجھے اتنا وقت میری دعا کے لیے درکار ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میرے لیے خدا، اس کا بیٹا اور اس کا کام دعا اور بندگی زیادہ ہے، اس لیے پہلے مجھے یہ کر لینے دیجیے، پہلے مجھے یہ کر لینے دیجیے۔ آج تک تیسی یہ حوالہ ہے کہ پڑھ شاہ دے سا تو یہ سنے کہا نہیں میری ماں میرے بھراؤ پر بڑی گہری باتیں ان کے اندر ہے، بڑے خوبصورت باتیں، تشریحات ان کے اندر چھپی ہوئی۔ اس نے ترجیح جو ہے خدا کے کام کو دی ہے، اور بائبل مقدس میں نے یشوع کا حوالہ دیا، بہت سارے حوالے سننے اور عمل کرنے کے متعلق مل سکتے ہیں، اور یہ 2-4 حوالے میں نے اس لیے لیے تاکہ ہم اچھی طرح سے تھوڑا ان ورسز کو سمجھ سکیں۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں، جب ہم ہر ایک بات سے زیادہ اہمیت، ترجیح اور امپورٹنس خدا کے کام کو دیتے ہیں، تو پھر خدا بھی بلیس کرتا ہے، پھر خدا انصاف کرتا ہے، وہ نا انصاف نہیں، پر بہت بار ایسا ہوتا ہے، ہاں ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، ہم سب کمزور ہیں، پر نیگیٹو گلاں تے زیادہ عمل کرنے ہیں، ہاں پھر ساڈے کان بھی نیگیٹو چیزاں سنن واسطے بڑے تیز ہو جاتے ہیں، اور جو خدا ہے، خدا کا کلام ہے، انہوں سے 10 منٹ میں ہی پڑھ دے، نیند آتی ہے ہمیں، دعا کرنے میں ہمیں سانو جسم سے درداں پہ جاندی، ہاں بات پیر درد کر دے سکتے، لیکن اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر ہم دنیاوی گفتگو کرنا چاہے تو گھنٹوں بیٹھ کر ہم ضائع کر دیں گے، وہ تو دردانی سانو نہیں ہے، اس وقت ہم میٹھی اور دوسری دونوں طرح کی باتیں سننے اور سنانے کے ہم بڑے مشتاق بن جاتے ہیں، خدا کا کلام سننے کا مشتاق بن جائیں، خدا کی گفتگو کرنے کے مشتاق بن جائیں، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے گھرانوں میں، ذہنوں میں، چرچز میں چھوڑ دو، خدا کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اور روحانی باتیں سننے اور کہنے کے مشتاق ہو جائیں۔ جب ایسے ہو جائیں گے تو خدا پھر بلیسنگ پر بلیسنگ جاری کرتا رہے گا، پھر وہ پھلدار کرتا چلا جائے گا۔ جو ہو رہا ہے چھوڑ دیں، جو کوئی باتیں کر رہا ہے کرنے دیں، جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ کرے وہ کرے، لیکن جس کام کے لیے میں بنا ہوں، آپ بنے ہیں، بنی ہیں، خدا کی خدمت کو اہمیت دیں، دعا، بندگی، روزے کو اور ساری ان پریکٹسز کو اہمیت دیں۔ جب انہیں اہمیت دیں گے تو پھر یسوع کہے گا کہ یہ میری ماں ہے، جیسے یہاں پر کہہ رہا ہے۔ جب اہمیت دیں گے روحانی رشتوں کو، خدا کو، خدا کے کلام کو، تو پھر یسوع جیسے انہیں کہتا ہے وہ مجھے اور آپ کو بھی اور ہر اس شخص کو ایسا آج بھی کہتا ہے کہ یہی میری ماں ہے، یہی میرا عزیز ہے، یہی میرا بھائی ہے، کیونکہ یہ میرے باپ کی مرضی کو پورا کر رہا ہے، یہ میرے باپ کی باتوں کو سن رہا ہے، یہ ان پر عمل کر رہا ہے، اور اس کی مرضی بھی یہی ہے کہ ہم اس کے کلام کو سنیں، اور وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے زیادہ ضروری اور اہم یہی ہے، اور وہ پتہ ہے کہ جڑے تو دور رہیں گے وہ مر جائیں گے، جسمانی طور پہ تو سب مریں گے، اس کو پتہ ہے کہ روحیں برباد ہو جائیں گے، اس لیے وہ اتنا زیادہ زور دیتا ہے۔
لاسٹ سنڈے کون سا کلام ہم نے سنا تھا؟ ایسا ہی تھا، یاد ہے کسی؟ ہاں، وہ بھی اینڈ تھا، اسے فانی اور روحانی خوراک کی غالب بات ہو رہی تھی مقدس یوحنا کی انجیل میں سے 6 یا 7 باب میں سے۔ اسی لیے یسوع مسیح ایسی باتیں کرتا ہے، آسمانی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اوپر مال جمع کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس لیے ہم کہاں ہیں؟ کس رشتے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں؟ غور کریں، کون سا رشتہ زیادہ اہم ہے؟ یسوع نے بھی تو یہ کہہ دیا تھا نا، اس نے کہا جو کوئی ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیٹی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس لیے ہم سوچے کہ ہم کہاں پر ہیں؟ ہاں، کہتے بندے آنا موتے نہیں بندے پیسے تے خدا کی خدمت تو غافل ہو گئے۔ کہیں ہمیں انسانی چہرے زیادہ نظر آ رہے ہیں اور دوستیاں سب زیادہ عزیز ہو گئی، یعنی خدا کا کام نہیں۔ ہم غور کریں ان باتوں پر، اور پھر جب ہم ایسا کریں گے تو خدا کا کلام کہتا ہے، یسوع کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگ مجھے بھی عزیز ہیں۔ میں کہتا ہوں جن کے بارے میں وہ کہتا ہے مجھے عزیز ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آمین۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے متعلق غور کریں، سوچیں کہ میں کہاں پر ہوں، میں کہاں پر ہوں، سوچیں اس بات کو۔